کے لیے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، لیکن معمول کے مطابق مسجد میں جانے سے پہلے دروازے زہرا پہ آ جاتے ہیں۔ جی لطف لیں گے، جی دروازے سیدہ پہ آ جاتے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے ہیں، اذن طلب فرما کر اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، حسنین شریفین عید کے لیے تیار ہیں، مولا حسین کو اٹھاتے ہیں، مولا حسن مجتبیٰ کو انگلی کے ساتھ لیتے ہیں، مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، مسجد نبی اصحاب سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اصحاب سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ میرے آقا سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محراب عبادت میں تشریف لاتے ہیں۔ اب نماز عید کے لیے صفیں باندھ لی جاتی ہیں، صفیں تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا نماز عید الفطر کے لیے جب اپنے دونوں ہاتھ رحمت للعالمین والے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو مولا حسین ساتھ موجود ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اور میرے آقا جب فرماتے ہیں اللہ اکبر، مولا حسین کائنات میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلا لفظ یہ بولا ہے اللہ اکبر۔ اس دنیا میں آنے کے بعد میرے آقا حسین کا سب سے پہلا لفظ یہی تھا اللہ اکبر۔ کتنا توحید کے ساتھ عشق ہے مولا حسین کو۔ پہلا لفظ ہے اللہ اکبر، اور آخری لفظ ہے کہ اے خدایا ترکت الخلق ترن لکے ہوا کو، خدایا تیری رضا کے لیے میں یہ ساری کائنات کو چھوڑ دیا۔ جی پہلا لفظ بھی توحید سے شروع کیا، آخری لفظ بھی توحید سے شروع، اختتام آغاز بھی توحید سے ہے، اختتام بھی توحید میں ہے۔ اب جب مولا حسین نے فرمایا اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کو سید الانبیاء کو مولا حسین کا یہ لفظ پکارنا اللہ اکبر کہنا اتنا پسند آیا، میرے آقا نے دوبارہ فرمایا اللہ اکبر۔ کہ میں سنوں تو صحیح میرا حسین دوبارہ کیسے کہتا ہے، حتیٰ کہ 7 مرتبہ سید الانبیاء نے اللہ اکبر کہا اور مولا حسین نے اللہ اکبر کہا۔ یاد رکھو مولا حسین کا یہ بچپن کا چھوٹا سا فیض تھا جو قیامت تک نماز عید میں 7 مرتبہ تکبیر کہنا مستحب ہو گیا۔ جی قیامت تک یہ مولا حسین کا 7 مرتبہ کہنا تھا تکبیرۃ الاحرام، ہمیشہ کے لیے مستحب ہو گیا۔ نماز عید سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر کا پڑھنا، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، بوڑھے ہو جائیں ان کو اف تک نہ کہو بلا تنہرہما، اور کبھی والدین کو جھڑکی نہ دو۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تھا وہ خوش ہو جاتے تھے، اب وہ تمہارے محتاج ہیں، اب وہ بولنا چاہتے ہیں مگر اولاد کے مزاج کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہماری گفتگو ہمارے بیٹے کو ناگوار نہ گزرے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ علوم محمد و آل محمد کے مطابق نہیں ہے، بلکہ فرمایا قل لہما قولا کریما، ہمیشہ والدین کے لیے اچھی بات کیا کرو۔ اور فرمایا سید الانبیاء نے اگر تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، 3 حقوق اولاد پر پھر بھی
والدین کے باقی رہتے ہیں۔ اگر میرے سامعین محترم میں سے کسی ایک کو بھی میری ایک بات سمجھ آئی تو میں سمجھوں گا مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ ایک مل کی آواز بلند صلوات پڑھ اللہم جی میرے آقا نے مسجد نبی کے منبر پہ رونق بگن ہو کے فرمایا لوگوں یاد رکھو اگر تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے آپ پر 3 حقوق ہیں۔ کون کون سے یا رسول اللہ؟ سب سے پہلا حق فرمایا زوروا قبورہم لِأَنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ۔ اگر تمہارے والدین مرحوم ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ زیارت کے لیے جایا کرو۔ بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں لوگ، بڑی بڑی منتیں مانتے ہیں۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ علت بیان کی وجہ سبب فرمایا تھا جیسے دنیا میں تم اپنے والدین کے سامنے آتے تھے والدین تمہیں دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، اگر دنیا کے معاملات سے جان چھڑا کے اگر تم ان کی قبروں پہ جاؤ گے تو قبروں میں ان کی ارواح بھی مسرور ہو جایا کرتی۔ دنیا میں یقیناً جتنا بھی کوئی ناخلف اولاد ہو کتنے ہی کیوں نہ ہو ماں باپ کے سامنے آئے ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر وہ وفات پا چکے ہیں مرحوم ہو گئے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کے لیے چلے جا، جب تم ان کی قبر پہ جا کے بیٹھے گا ان کی روح خوش ہوگی، روح شاد ہوگی اور وہ بارگاہ رب العزت میں تیرے لیے دعا کریں گے۔ ایک شاعر میرے آقا سید الانبیاء کی خدمت میں آ گیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، میں شاعر ہوں، میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں، میرے آقا میرے حق میں دعا کیجئے، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، محتاج ہوں، سائل ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عبد خدا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ میرے والدین مرحوم ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان کی قبور کا تمہیں علم ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں ابھی بچہ تھا، بچپن میں تھا جب میرے والدین وفات پا گئے تھے، مجھے ان کی قبروں کا علم نہیں ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا جا گھر چلا جاؤ، 2 مٹی کی ڈھیریاں بنا لے، ایک کو باپ کی قبر تصور کر لے، ایک کو ماں کی قبر تصور کر لے، ان 2 قبروں کے درمیان میں بیٹھ جاؤ، ماں باپ کے وسیلے سے اللہ سے حاجت طلب کر، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی میرے پاس آیا ہے دعا کرانے، جی ماں باپ سے جا کے دعائیں دے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ باپ کی عظمتیں کیا ہیں، اگر جاننا چاہتے ہو کہ باپ کی توقیر اسلام کے نزدیک کیا ہے، فرمان سید الانبیاء ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو باپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ جی باپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور باپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اکرم الوالدین ولو کان کافرین، فرمایا ماں باپ کی عزت کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عظمت والدین سمجھنا چاہتے ہیں، اگر عزت والدین توقیر والدین سمجھنا چاہتے ہیں تو آؤ آل محمد
محمد کے دروازے سے ہمیں درس ملتا ہے۔ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ اللہم۔ عالم بچپن ہے، کم سنی کا عالم ہے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، سید الانبیاء وحی الہی کی ترجمانی فرماتے ہیں، وہاں سے وحی سنتے ہیں، گھر تشریف لاتے ہیں، مادر جان سیدہ سلام اللہ علیہ انتظار میں ہوتی ہیں، ابھی میرا بیٹا حسن آ رہا ہے۔ جب آتے ہیں آداب و تسلیم کے بعد میری آقا زادی اپنی گود بناتی ہیں، مادر سیدہ سلام اللہ علیہ کی گود اقدس میں مولا حسن مجتبی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جناب سیدہ اپنے لائق بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹا حسن مجھے بتاؤ آج میرے بابا نے مسجد میں کیا فرمایا تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں، مجھے وحی الہی کی ترجمانی بیان کرو۔ مولا امام حسن مجتبی منو عن وحی الہی سناتے ہیں اور جناب سیدہ سنتی ہیں۔ جب مولا متقیان تشریف لاتے ہیں میری آقا زادی فرماتی ہیں آج میرے بابا نے یہ خطاب فرمایا تھا، آج میرے بابا نے ان آیات کو بیان فرمایا تھا، ان آیات کی تفسیر بیان کی تھی۔ میرے آقا امیر علیہ السلام نے استفسار کیا، اگر وہ استفسار نہ کرتے، اگر سوال نہ کرتے تو اسلام پورا میں بیٹھے ہوئے مسلمان مومنین کو کیسے پتہ چلتا کہ واقعہ کیا تھا؟ وہ آپ جانتے ہیں لیکن اس لیے سوال کرتے ہیں کہ واقعہ نقل کیا جا سکے۔ جی پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جی میرا بیٹا حسن مجتبی مجھے وحی الہی سناتے ہیں، جو کچھ مسجد میں میرے بابا کتاب فرماتے ہیں مجھے بیان فرما دیتے ہیں۔ اب اشتیاق ہوا، مولا متقیان کو شوق ہوا میں سنوں تو صحیح میرا بیٹا حسن بیان کیسے کرتے ہیں، کیسے بیان فرماتے ہیں۔ اب مولا حسن کے آنے سے پہلے حجرہ اقدس میں تشریف فرما ہو گئے مولا متقیان، معمول کے مطابق مولا حسن گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم یا اماں، مادر جان میں حسن کا سلام ہو۔ معمول کے مطابق میری آقا زادی نے گود اقدس بنائی، گود میں مولا حسن مجتبی تشریف آور ہو گئے۔ میری آقا زادی نے اپنے بیٹے حسن مجتبی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، سوال کیا میرا لال اور مجھے سناؤ آج میرے بابا مسجد نبی میں کیا فرما رہے تھے، کیا وحی آج بیان فرمائی ہے؟ آج جب مولا حسن بیان کرنا چاہتے ہیں زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ پھر میری آقا زادی فرماتی ہیں حسن مجتبی میں نے آپ سے کہا ہے وہی بیان کرو، بیان نہیں کرتے۔ حیران ہو کے متعجب ہو کے تعجب سے